دوسرا آپ کی بعثت یعنی 40 سال تک، اور تیسری اعلان نبوت کے بعد 23 سال۔ تو مفسرین اکرام نے لکھا کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اس میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا اے محبوب تیری عمر کی قسم۔ تو مفسرین اکرام نے لکھا کہ جب سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کو رب نے تخلیق فرمایا، اس وقت سے لے کر آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے تک، فرمایا یہ جتنا بھی وقت ہے، یہ ساری حضور کی جتنی بھی عمر ہے، اس کی ہر ساعت، ہر گھڑی اور ہر لمحے کی رب قسم اٹھاتے ہوئے کہتا ہے رب، فرمایا محبوب جب ہم نے آپ کے نور کو تخلیق کیا اس وقت کی قسم، جب آپ نے آپ کو مبعوث فرمایا اس وقت کی قسم، اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت کی قسم۔ مطلب یہ کہ جب سے محمد عربی کے نور کو رب نے تخلیق فرمایا ہے، اس وقت سے لے کر آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے تک لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، رب آپ کے ہر لمحے کی، ہر ساعت کی، ہر گھڑی کی قسم اٹھاتے ہوئے کہہ رہا ہے محبوب آپ کے جتنے بھی لمحے، جتنی بھی گھڑیاں، جتنی بھی ساعتیں گزری ہیں، مجھے آپ کی ہر گھڑی، ہر ساعت اور ہر لمحے کی قسم، اس لیے کہ اے محبوب میں تجھ سے محبت فرماتا ہوں۔ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ رب کو راضی کریں۔ مخلوق خدا یہ کہتی ہے کہ میرا رب، میرا رب، میرا رب، میرا خدا، میرا اللہ۔ ایک رب ہے جو یہ کہتا ہے فلا وربک، فرمایا محبوب تیرے رب کی قسم۔ آپ توجہ فرما رہے، فرمایا فلا وربک، یعنی آپ کہتے ہیں میرا رب، آپ کہتے ہیں میرا خدا، آپ کہتے ہیں میرا اللہ۔ ایک رب ہے جو یہ کہتا ہے فلا وربک، اے محبوب تیرے رب کی قسم، یعنی ہم رب کو کہہ رہے ہیں کہ میرا خدا، میرا خدا، میرا خدا، اور محمد عربی کی یہ شان ہے کہ رب رب ہو کے کہہ رہے ہیں اے محبوب تیرا رب، میں کسی کا ہوں یا نہ ہوں پر تیرا رب ضرور ہوں۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، مولانا شاہ احمد رضا خان، آپ نے کمال کر دیا۔ آپ نے جو بات کہی ہے نا، یہ ہم سب کے لیے قابل غور ہے۔ جیسے ابھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا اور ربیع الاول کی آمد ہوئی نا، اور لوگوں نے گھروں پہ جھنڈے لگائے، کسی نے نعت خوانی کا پروگرام کیا، کسی نے میلاد کا پروگرام کیا، کسی نے جو ہے وہ جلوس نکالا، کسی نے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگائے، تو بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو گئی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو فضول خرچی ہے، اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بابا جی علیہ رحمہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے وہ بندگان خدا کم از کم اگر سنی یا دوسرے لوگ دوسرے دنوں کے اندر حضور کا ذکر نہیں بھی کرتے تو ربیع الاول میں حضور کا ذکر کرتے ہیں تو تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تم حضور کے ذکر سے امت کو دور کیوں کرتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے بابا جی پھر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ہمارے بابا جی فرماتے تھے کان کھول کے یہ بات سن لو۔ کیا آپ فرمایا کرتے تھے؟ وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے او بے خبر ان کو بے خبر مانا تو کیا مانا؟ شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کے مانا تو پھر کیا مانا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ توجہ، جو بات میں عرض کر رہا ہوں، جو میلاد سے روکتے ہیں نا حضور کو ان کی بھی خبر ہے، اور جو جلوسوں پر فتوے دیتے ہیں نا حضور ان کی بھی خبر رکھتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نری بدعت ہے حضور ان کو بھی جانتے ہیں۔ اور سنیو تمہیں مبارک ہو، حضور ہمیں بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ حضور کو پتہ ہے جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو نعرہ رسالت کون بلند کرتا ہے، حضور کو پتہ ہے کہ جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو سرکار کی آمد کون کہتا ہے، حضور کو پتہ ہے کہ جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو جلوس کون نکالتا ہے، حضور کو یہ بھی علم ہے کہ جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو میری شانیں کون بیان کرتا ہے۔ اور میں کیا بندگان خدا علماء یہود کی طرح حضور کی شانیں چھپاتے ہو؟ حضور کی شانیں چھپ نہیں کر سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ شان ہے
جن کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ اعلان کیا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے محبوب آپ کے ذکر کو آپ کے رب نے بلند فرما دیا۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ نے میلاد منایا، صحابہ نے یہ کام کیا۔ اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صحابہ جو کام کر گئے وہ آپ اور میں کر سکتے ہیں؟ آخر تک جواب دیں، کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں تجھے بتاؤں صحابہ کیا کام کر گئے، تمہیں پتہ ہے؟ صحابہ تو اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت کرتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت نے ایک مرتبہ فرمایا صدیق، عرض کیجیے یا رسول اللہ، فرمایا مال کی ضرورت ہے اللہ کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے۔ صدیق اکبر گھر گئے اور پورا مال اٹھا کے لے آئے۔ ابن عساکر نے لکھا کہ حضرت صدیق اکبر اپنے گھر کے کونے کھانچوں میں ہاتھ مار کے سب کچھ اٹھا کے لے آئے حضور کی بارگاہ میں۔ جب آپ لے آئے نا، ابن عساکر لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر نے اپنی قمیض پر وہ کانٹے لگائے ہوئے تھے، اپنی قمیض کو بند کرنے کے لیے حضرت جبریل امین آ گئے۔ انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج میں کس کام کے لیے حاضر ہوا ہوں؟ سرکار نے فرمایا بتاؤ کس کام کے لیے حاضر ہوئے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جب آپ کے غلام کا رب نے یہ انداز دیکھا تو رب نے مجھے حکم دیا کہ اے جبریل، میں نے عرض کی جی مولا، فرمایا جا اور جا کر محمد عربی سے کہہ دے کہ رب رب ہو کے صدیق پر سلام پیش فرما رہا۔ تو میں نے کہا تو جتنا بھی امیر ہے یا میں جتنا امیر ہوں یار، میں اپنے گھر کا سارا مال دے سکتا ہوں؟ ہے کسی میں جذبہ؟ وہ جو صحابہ کرتے تو آؤ نا، اگر ہے غیرت اور ہمت ہے صحابہ کی مثالیں دینے والوں، اٹھو، تھوڑی غیرت کرو، تھوڑی ہمت کرو، تھوڑا پھر یہ ثابت بھی کرو نا کہ صحابہ جو کر گئے اگر وہ تم کر سکتے ہو تو آؤ اپنے گھر کا سارا مال لے آؤ۔ اگر سارا نہیں لا سکتے نا تو حضرت فاروق اعظم آدھا لے آئے تھے، آدھا ہی لے آؤ۔ اگر آدھا نہیں لا سکتے تو عثمان غنی جب بھی حضور اعلان فرماتے عثمان غنی کھڑے ہو جاتے، یا رسول اللہ 100 اونٹ، یا رسول اللہ 200 اونٹ، یا رسول اللہ 500 اونٹ، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے۔ تو میں نے کہا اٹھنا ہمت کر، چلو یہ کام تو صحابہ نے نہیں کیا بقول تمہارے، تو اٹھو نا ہمت کرو، وہ کام کرو جو صحابہ کر گئے۔ میں نے کہا اٹھو، عبیدہ بن جراح کی طرح باپ کا سر لے کر جاؤ، اٹھو۔ حضرت سیدنا عروہ بن مسعود جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو عروہ بن مسعود نے ایک جملہ کہا، ہاں یہ تو وہ جو ایک دوسرے لوگوں کی کتاب ہے نا جس سے وہ فضائل اعمال سے درس دیتے ہیں، میں نے اس پہ باقاعدہ نشان لگایا، یہ تو اس کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب دیکھا نا عروہ بن مسعود بات کر رہے ہیں اور بات کرتے کرتے رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان غلاموں کی وجہ سے ہم سے جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہم سے جنگ کریں گے تو یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ سامنے کون تھے؟ صدیق اکبر تھے، سامنے کون تھے؟ فاروق اعظم تھے، سامنے کون تھے؟ عثمان غنی تھے، سامنے کون تھے؟ مولا علی تھے، سامنے کون تھے؟ دیگر صحابہ اکرام تھے۔ تو جب حضور کو انہوں نے کہا نا عروہ بن مسعود نے کہ آپ ان لوگوں کی وجہ سے ہم سے جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر نفیس الطبع تھے، آپ بہت نرم دل کے مالک تھے، لیکن جب حضور کا معاملہ آیا نا تو صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے پتہ کیا جملے کہے؟ وہ جملے کوٹ کریں، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اور تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی وجہ سے، حضور ہماری وجہ سے جنگ کریں گے تو ہار جائیں گے؟ صدیق اکبر نے کتنا کمال جواب دیا، آپ نے فرمایا جا اور جا کر جو تیرے بڑے ہیں ان کو کہے کہ جا کر اپنی بتوں کی شرمگاہ کو چوسو۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے ہم مصطفیٰ کے وہ غلام ہیں، کبھی مصطفیٰ کے آگے لڑیں گے، کبھی مصطفیٰ کے دائیں لڑیں گے، کبھی مصطفیٰ کے بائیں لڑیں گے، کبھی مصطفیٰ کی پشت پر لڑیں گے۔ ہمارا مال بھی حضور کے لیے، ہماری اولاد بھی حضور کے لیے، ہمارا وقت بھی حضور کے لیے۔ تبھی تو امام نے کہا تھا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار نے فرمایا قیامت کے دن چلنے والے 3 طرح کے ہوں گے۔ فرمایا کچھ لوگ پیدل چل رہے ہوں گے، کچھ لوگ سواریوں پر چل رہے ہوں گے، اور حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو منہ کے بل چل رہے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ منہ کے بل کون چلتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رب پاؤں سے چلا سکتا ہے وہ رب منہ کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ وہ کون ہوں گے بدبخت؟ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا وہ بدبخت لوگ ہوں گے جو اس منہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کیا کرتے تھے۔
وہ لوگ ہوں گے جو اس منہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کو چھپاتے تھے۔ اس لیے تو اگر آپ توجہ کریں تو میں مولانا حسن رضا خان اعلیٰ حضرت کے بھائی ان کا شعر پڑھوں۔ آپ فرماتے ہیں حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھریں گے عدو، حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھریں گے عدو، آفتوں میں پھنس گئے دامن تمہارا چھوڑ کر۔ اور ہم سنیو ہماری بات کر رہے ہیں مولانا حسن رضا خان، آپ جاگ رہے ہیں سارے، آپ جاگ رہے ہیں تو میں عرض کروں مولانا حسن رضا کیا کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، اور کس کے دامن میں چھپے دامن تمہارا چھوڑ کر، اور مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ فرمایا ظالموں مرنا نہیں ہے، ظالموں قبر میں نہیں جانا، اور ظالموں میدان معاشر میں حضور کو منہ نہیں دکھانا۔ اگر حضور نے پوچھ لیا کہ میری امت میرا ذکر کرتی تھی اور تم ذکر سے روکتے تھے تو کیا جواب دو گے؟ ہاں، اور سنیو تمہیں مبارک ہو، اللہ نے یہ ہمارا نصیب بنایا ہے، یہ ہماری قسمت میں یہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو حضور کا ذکر، دوپہر ہوتی ہے تو حضور کا ذکر، شام ہوتی ہے تو مصطفیٰ کا ذکر، ہاں رات ہوتی ہے تو مصطفیٰ کا ذکر۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا ان غلاموں کو آباد رکھے، آخر تک کہیں گے محمد کا میلاد، اونچا بولے محمد کا میلاد، محمد کا میلاد، محمد کا میلاد۔ تو اپنے نبی کا ذکر کریں، حضور کا میلاد منائیں، دنیا ادھر کی ادھر بھی ہو جائے تو تمہیں کیا دنیا سے لینا دینا۔ قسم بخدا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، آپ نے کمال کر دیا۔ آپ نے فرمایا او لوگو حضور کا میلاد مناؤ۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو چاہے وہ ستارے تھے، چاہے وہ چاند، چاہے وہ سورج، فرمایا مشرق و مغرب شمال و جنوب جتنی بھی خدا کی مخلوق تھی ساری حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور تاج والے سر جھکاتے ہیں تیری بارگاہ میں۔ یعنی حضور وہ اللہ نے آپ کو وہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ بڑے بڑے تاج والے جب حضور کی آمد ہوگی تو سب کے سر جھک گئے، سب کے سر جھک گئے۔ تیرا سر آج تک اٹھا ہوا ہے۔ میں آپ کو آخری بات کر کے اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ قسم بخدا آپ آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، خار کی آمد مرحبا، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ اہل سنت۔ آخری بات توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آ کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ پڑھیں بخاری اور مسلم پڑھنے والوں یہ بھی پڑھو نا، امام احمد کی روایت کے یہ لفظ ہیں۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ نہ نمازوں کی کثرت ہے، نہ روزوں کی کثرت ہے، نہ دیگر عبادات کی کثرت ہے۔ حضور نے فرمایا پھر؟ عرض کیا رسول اللہ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت جگمگا رہی ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ میں کیا او نمازی، او نمازی تیری نمازیں کہاں جائیں گی؟ تیرے روزے کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا تو مولا علی سے بڑا آ گیا ہے، صدیق اکبر سے زیادہ تو بڑا نمازی ہے، عثمان غنی سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ وہ عثمان غنی جنہوں نے قرآن پڑھتے پڑھتے جام شہادت نوش کر لیا، وہ صدیق اکبر جس نے غار کے اندر حضور کی حفاظت کرتے کرتے اپنے آپ کو سانپ سے ڈسوا لیا، وہ مولا علی جس نے حضور کے ساتھ خیبر کا معرکہ لڑا، تو ان سے بڑا آ گیا ہے۔ میں نے کہا جب تک بریلی کے تاجدار کی دہلیز پہ نہیں آئے گا تجھے مصطفیٰ کا عشق سمجھ نہیں آئے گا۔ امام اہل سنت نے کیا فرمایا؟ فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جاں فروز غرر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ توجہ جی توجہ، میں جو بات عرض کر رہا ہوں آپ نمازیں پڑھیں، 5 پڑھیں، اشراق چاشت پڑھیں،
अवाबीन पढ़ें, सलातुत तस्बीह पढ़ें, नमाज तहज्जुद पढ़ें, आप नफली रोज़े रखें, आप फ़राइज़ पूरे करें, आप हज करें, अगर आप में ताकत है, अगर आपको रब ने माल दिया तो आप ज़कात दें। लेकिन इन इबादात के साथ साथ जो सबसे पहला फ़र्ज़ है, जो अव्वलीन फ़र्ज़ है, वो मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, वो मुस्तफ़ा की ग़ुलामी है, वो मुस्तफ़ा का प्यार है। मैंने कहा तूने कुरान नहीं पढ़ा? रब होके कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम। फरमाया नमाज पढ़ रहे हो और मेरा महबूब बुलाए, नमाज को छोड़ के मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। या अल्लाह क्यों? फरमाया तुम्हें पता नहीं है, सारा दीन अगर है तो वो मेरा महबूब है। सारा दीन कौन है? वो मोहम्मद अरबी की ज़ात है। इसलिए कि हमारे बाबा जी हमें ये बता गए आला हजरत की ज़बानी, क्या इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, आखिर में सब कहेंगे रहेगा यूं ही उनका, ऊंचा बोलो, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका। मैं इन उलमा की बात नहीं कर रहा, ये तो हुजूर की बुलबुल है ना, हमारे बाबा जी फरमाया करते थे, ये तो हुजूर की बुलबुल है ना, इनकी ज़बान से आप हुजूर की सना और आपकी तारीफ़ के अलावा कुछ भी नहीं सुनेंगे। वो और मौलवी होंगे जो हुजूर के लिए पैमाने नापते हैं, वो और होंगे जो हुजूर की हदबंदियाँ करते हैं, वो और होंगे यहूदियों के तरीक़ों पर चलने वाले जो हुजूर की शानों को छुपाते हैं। कसम बा खुदा, हमारे बाबा जी फरमाया करते थे हमने मौलवियों से पूछ पूछ के रसूलुल्लाह से प्यार नहीं करना, हमने मुस्तफ़ा से अन्नेवा प्यार करना है। ऐसा प्यार करके जाओ कि जब आपकी और मेरी रूह निकले ना तो फिर मदीने वाले आए। हमारे बाबा जी फरमाया करते थे उस माँ बाप छोड़ देंगे, बहन भाई इमाम ये सब छोड़ देंगे, मुट्ठियों में खाक भर के दोस्त लाए वक्त मर्ग, और उम्र भर की दोस्ती का यही सिला देने लगे। सारे एक एक मुट्ठी सवाब समझ के तुम्हारे मुंह पे डालेंगे। आना कब्र में रसूलुल्लाह ने है, बिल्कुल आना रसूलुल्लाह ने। कम से कम आप और मैं इतनी वफा तो करके जाए ना। हुजूर पूछें हाँ भी क्या करके आया है? या रसूलुल्लाह जितना हो सका आपसे वफा करके आया हूँ। बिल्कुल इतनी करके जाओ। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, घर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूँ कहूँ अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूँ, मर के पहुँचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते।